یہ قصہ اس سپاہی کا ہے جو میدان جنگ سے بھاگ کر موصل کی سمت جا رہا تھا۔ وہ موصل یعنی سیف الدین غازی کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس فوج کا بہت سارا حصہ تو اجتماعی طور پر پسپا ہوا تھا۔ جو سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تھے وہ بکھر کر اکیلے اکیلے بھاگے تھے۔ یہ سپاہی اکیلے بھاگنے والوں میں سے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا، نماز پڑھی اور دعا کرتے رو پڑا۔ پھر وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ ایک گھڑ سوار اس کے قریب جا رکا۔ سپاہی عالم خیال میں ایسا مشغول تھا کہ گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ بھی اسے بیدار نہ کر سکی۔ سوار گھوڑے سے اترا اور سپاہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تب اس نے بدک کر اوپر دیکھا۔ یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم میدان جنگ سے پسپا ہو کر آئے ہو، سوار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اگر زخمی ہو تو میں کچھ مدد کروں؟ میرے جسم پر کوئی زخم نہیں، سپاہی نے جواب دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دل میں گہرا زخم آیا ہے۔ یہ گھڑ سوار جو اس کے پاس آ بیٹھا تھا سلطان ایوبی کے ان جاسوسوں میں سے تھا جو دشمن کی پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقوں میں جانے کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اس سپاہی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی ذہانت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ سپاہی جذباتی لحاظ سے اکھڑا ہوا ہے اور یہ شکست کی دہشت کا اثر ہے۔ اس نے سپاہی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ سپاہی کے دل میں جو غبار تھا وہ باہر آ گیا۔ سپاہیگیری میرا خاندانی پیشہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میرا باپ سپاہی تھا، دادا بھی سپاہی تھا۔ سپاہیگیری ہمارا ذریعہ معاش بھی ہے اور ہماری روح کی غذا بھی۔ میں اللہ کا سپاہی ہوں، اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دوستی اور دشمنی کی تاریخ زبانی سنائی تھی۔ میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے اور بدکار آدمی ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اس سے ڈرتے ہیں اور وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرائے گا۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری باتیں بتائی۔ ہم اپنی ریاست کے والی سیف الدین غازی کو سچا سمجھتے رہے۔ ایک روز ہماری فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ ہم ادھر آئے تو جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ اس فوج کے سپاہی نعرے لگا رہے تھے، حق کے خلاف نہ لڑو مسلمانوں، تمہارے دشمن صلیبی ہیں، ہم نہیں، ہمارا ساتھ دو، قبلہ اول کو آزاد کراؤ، عیاش حکمرانوں کے لیے نہ لڑو۔ میں نے اس فوج کے جھنڈے دیکھے جن پر کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ میرے دوست، میں نے ان سپاہیوں کو جس طرح لڑتے دیکھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں اور شعلے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک جگہ چٹان پھٹی ہوئی تھی۔ میرے دل پر موت کا نہیں خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میرے بازوؤں میں طاقت نہ رہی کہ تلوار کا وزن اٹھا سکتے، گھوڑے کی باگیں کھینچنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے گھوڑا پھٹی ہوئی چٹان کے اندر کر لیا۔ میں بزدل نہیں ہوں مگر میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر تلواریں ٹکرا رہی تھی، گھوڑوں کا شور اٹھا اور مجھے نعرے سنائی دے رہے تھے، رمضان شریف میں بائیوں کے خلاف نہ لڑو۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ جنگ میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی روزے سے تھے۔ میں اس وقت تک ان میں سے 3 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا۔ ان کا خون میری تلوار پر جم گیا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار پر خون دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے مگر میں اپنی تلوار کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ میری تلوار کے ساتھ میرے بھائیوں کا خون تھا۔ مجھ میں اب وہاں سے باہر نکلنے اور لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں دبکا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک سوار نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے للکارا۔ اس نے برچھی مجھ پر سیدھی کی۔ میں نے خون آلود تلوار اس کے آگے گھوڑوں کے قدموں میں پھینک دی اور کہا، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، نہیں لڑوں گا۔ گمسان کی جنگ کچھ دور تھی۔ یہ سوار شاید چھاپا مار تھا اور چھپے ہوئے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے آ گیا اور مجھ سے پوچھا،
تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم خدا کے سچے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو۔ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ گناہ مجھ سے کرایا گیا ہے، مجھے گمراہ کیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے برچھی لے لی، تلوار تو میں پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، خدا سے اپنے گناہ کی بخشش مانگو اور ادھر کو نکل جاؤ، پیچھے نہ دیکھنا، میں اللہ کے حکم سے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میدان جنگ میں دشمن جان بخشی نہیں کیا کرتا۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جو راستہ اس نے بتایا تھا گھوڑا اس پر ڈال دیا، وہ محفوظ راستہ تھا۔ میں میدان جنگ سے دور نکل آیا۔ رات کو میں ایک جگہ رکا اور سو گیا۔ خواب میں مجھے 2-3 سپاہی نظر آئے جنہیں میں نے جنگ میں قتل کیا تھا۔ ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ میرے ارد گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، خاموش تھے۔ میرے دل پر ایسا خوف طاری ہو رہا تھا جس سے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے بچوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، خوف سے مرا جا رہا تھا۔ میں نفل پڑھنے لگا اور روتا رہا۔ میں 3-4 دنوں سے بھٹک رہا ہوں۔ رات کو میں سو نہیں سکتا، دن کو کہیں چین نہیں آتا۔ رات کو خواب میں ان 3 سپاہیوں کو دیکھتا ہوں جو میری تلوار سے قتل ہوئے ہیں، اور دن کے وقت ان ویرانوں میں مجھے اپنے ارد گرد گھومتے محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اگر وہ سوار جس نے مجھے چٹان میں چھپا ہوا دیکھ لیا تھا مجھے قتل کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے میری جان بخشی کر کے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 مجاہدوں کو قتل کیا ہے۔ تم زندہ رہو گے۔ داؤد نے اس سے کہا، یہ خدا کی رضا ہے کہ تم مرو گے نہیں۔ میدان جنگ سے تم زندہ نکل آئے ہو، تمہارے پاس خودکشی کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ گناہ کا کفارہ ادا کر دو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے متعلق مجھے جو بری باتیں بتائی گئی تھی وہ سچی ہیں یا جھوٹی؟ بالکل جھوٹی، داؤد نے جواب دیا۔ بات صرف یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو یہاں سے نکال کر خدا کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، اور سیف الدین اور اس کے دوست اپنی اپنی بادشاہی کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے صلیب کے پجاریوں کے ساتھ گہری دوستی کر لی ہے، اور ان کی مدد سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ داؤد نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے اور کیا ارادے رکھتا ہے۔ موصل کے حکمران سیف الدین کے متعلق اسے بتایا کہ وہ اتنا عیاش ہے کہ میدان جنگ میں بھی عیاشی کا سامان ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں صلاح الدین ایوبی کے ان 3 سپاہیوں کے خون کا خراج کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ سپاہی نے داؤد سے پوچھا، اگر یہ بوجھ میرے دل سے نہ اترا تو میں بہت بری موت مروں گا۔ اگر مجھے کہو تو میں والی موصل سیف الدین کو قتل کر دوں۔ ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں، داؤد نے کہا۔ تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تم کون ہو؟ سپاہی نے پوچھا۔ میں نے یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میرا نام حارث ہے، میں موصل جا رہا ہوں۔ داؤد نے جھوٹ بولا، وہی کا رہنے والا ہوں۔ جنگ کی وجہ سے میں راستے سے دور جا رہا ہوں۔ اگر تمہارا گاؤں راستے میں پڑتا ہے تو وہاں رکوں گا۔ میرا گاؤں دور نہیں، سپاہی حارث نے کہا۔ تم میرے گھر نہیں رکو گے تو زبردستی روکوں گا۔ تم نے میرے زخمی روح کو سکون دیا ہے۔ میں نے اتنی اچھی باتیں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں گھر ہی جاؤں گا، موصل کی فوج میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نجات کا راستہ دکھا سکو گے۔ والی موصل سیف الدین غازی بوڑھے کے کچے سے مکان میں فرش پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ کئی راتیں جاگا تھا۔ آج رات وہ اتنی گہری نیند سویا کہ مکان کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ نہ کھلی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ سفید ریش بوڑھی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیٹی اور بہو بھی جاگ اٹھی۔ بوڑھے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بھگایا ہوا موصل کا کوئی اور کماندار سپاہی آیا ہے۔ راستے میں گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 2 گھوڑے کھڑے تھے، سوار اتر آئے تھے۔
حارث نے سلام کیا تو بوڑھا اس کے ساتھ لپٹ گیا، مگر اس نے محبت کی بے تابی کا اظہار الفاظ میں نہ کیا۔ میرے عزیز بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ حرام موت سے بچ آئے ہو، ورنہ جب تک میں زندہ رہتا لوگوں سے یہی سنتا رہتا کہ تمہارا بیٹا اسلامی فوج کے خلاف لڑا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے داؤد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ داؤد کچھ کہنے لگا تھا، بوڑھے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، پھر سرگوشی میں کہا، تمہارا بادشاہ اور سالار اعلیٰ سیف الدین غازی اندر سویا ہوا ہے، گھوڑے خاموشی سے دوسری طرف لے جا کر باندھ دو اور اندر آ جاؤ۔ سیف الدین غازی، حارث نے حیرت سے کہا، یہاں کیسے آ گیا؟ شکست کھا کر، بوڑھے نے سرگوشی میں جواب دیا، اندر چلو۔ گھوڑے دوسری طرف سے اندر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ داؤد اور حارث کو بوڑھا اندر لے گیا۔ حارث ہی اس کا وہ سپاہی بیٹا تھا جس کے متعلق اس نے سیف الدین کو بتایا تھا۔ حارث داؤد کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی اور جوان بہن تھی۔ اس نے باپ سے کہا، اس کا نام داؤد ہے، اس سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بھی بھاگ کر آئے ہو؟ بوڑھے نے داؤد سے پوچھا۔ میں فوجی نہیں ہوں، داؤد نے جواب دیا، موصل جا رہا ہوں، جنگ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا تھا، حارث مل گیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ والی موصل ہمارے گھر میں کیسے آیا ہے؟ حارث نے اپنے باپ سے پوچھا۔ سفید ریش باپ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح آیا ہے۔ آج ہی رات آیا ہے، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک نائب سالار اور کماندار تھا، ان دونوں کو اس نے کہیں بھیج دیا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے تھے کہ فوج کو یکجا کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا ابھی چھپا رہوں۔ میں اس وقت دروازے کے قریب تھا۔ کیا آپ نے اس کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ یہ موصل کی فوج کو یکجا کر کے فوری طور پر لڑنا چاہتا ہے؟ داؤد نے پوچھا۔ ابھی تو وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ مجھے کہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دو کہ میں یہاں ہوں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ارادہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ضرور ہے۔ اپنے کماندار کو اس نے موصل کے بجائے کسی اور طرف بھیجا ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا، حارث نے کہا۔ اس نے مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑایا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، مجھے پاگل کیا ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا۔ دیوار کے ساتھ اس کے باپ کی بھی تلوار لٹک رہی تھی، وہ لے لی۔ باپ نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ داؤد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حارث بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ باپ نے اسے کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ داؤد نے بھی اسے روکا اور کہا کہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچ لینا اچھا ہوتا ہے۔ ہم اسے قتل کر کے ہی چین کا سانس لیں گے، لیکن پہلے آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ حارث مان تو گیا لیکن پھنکار رہا تھا، غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اس سے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بوڑھے نے اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو بٹھا کر کہا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اس سے تو میرے یہ ناتواں بازو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کی لاش کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے جو دو ساتھی چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں شک میں پکڑ لیں گے۔ تمہاری جوان بیوی اور جوان بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ والی موصل چلا گیا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اس نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہیں واپس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیف الدین کو سچا سمجھتے ہیں، حارث نے کہا۔ آپ مسلمان کے خلاف مسلمان کی لڑائی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں قتل نہیں کرنا چاہتا، بوڑھے نے کہا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں اسے سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ اگر تمہارا بیٹا جنگ میں مارا گیا تو اس کے عوض بہت رقم دوں گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ اپنے بیٹی کی شہادت کا خواہش مند ہوں، حرام موت یا رقم کا نہیں۔ سیف الدین میرے خیالات جان گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی تو اس کا نائب سالار فوراً مجھے پکڑے گا اور کہے گا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو، اس لیے تم نے والی موصل کو قتل کر دیا ہے۔ داؤد بھائی، حارث نے داؤد سے کہا، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم نے میری جذباتی حالت دیکھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے،
اس سے بڑھ کر نیکی کا اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ حکمران کو قتل کر دوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ تم دانشمند انسان ہو، اس ایک آدمی کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ داؤد نے کہا، اس کے دوست بھی ہیں جو حلب میں ہیں اور ہیرن میں بھی، ان کے بہت سے سالار ہیں اور ان کی 3 فوجیں ہیں۔ اکیلے سیف الدین کے قتل سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں گے۔ ہتھیار ڈلوانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب کو میدان جنگ میں ایسا بے بس کر دیا جائے کہ یہ ہتھیار ڈال دیں اور صلاح الدین ایوبی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کام صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ حارث نے کہا، میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کس طرح سرد ہوگی؟ مجھے خدا 3 مجاہدین اسلام کا خون کیوں کر بخشے گا؟ داؤد بہت خوش تھا کہ اسے والی موصل یہیں مل گیا ہے۔ وہ حارث اور اس کے باپ کو یہ بتانے سے جھجک رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ جاسوس کو جذبات میں آ کر اپنا پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، مگر پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھنے سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ سیف الدین جہاں بھی جائے گا وہ اس کا تعاقب کرے گا اور اس کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے گا، لیکن اتنے دن حارث کے گھر میں ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس سے باپ بیٹے کے تعاون کی ضرورت تھی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اعتماد میں لے یا نہ لے۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے انداز سے باتیں شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ حارث تو سیف الدین کو قتل کرنے پر تلا ہی ہوا تھا، اس کا باپ بھی صلاح الدین ایوبی کے اس دشمن کا نام حقارت سے لیتا تھا۔ اگر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جس سے سیف الدین آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ داؤد نے ان سے پوچھا، میرے بیٹے کی طرح تم جذبات سے نہیں سوچ رہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، حارث کے باپ نے کہا، اور میں قتل سے ہٹ کر اور کچھ نہیں سنوں گا، حارث نے کہا، اگر تم اپنی عقل اور اپنے جذبات کی لگام میرے ہاتھ میں دے دو تو تمہارے ہاتھوں ایسا کام کراؤں گا جو تمہاری روح کو سکون اور چین سے مالا مال کر دے گا۔ داؤد نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا۔ حارث کی بیوی اور بہن ذرا الگ ہٹ کر بیٹی سن رہی تھی، انہیں بھی غور سے دیکھا اور کہا، مجھے قرآن دو۔ حارث کی بہن نے اٹھ کر قرآن اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور داؤد کو دے دیا۔ داؤد نے بھی قرآن پاک کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور قرآن کھولا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور پڑھا، شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور خدا کی یاد ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ 28ویں پاری کی 18ویں اور 29ویں آیات یعنی سورۃ الحشر تھیں جو قرآن کھلتے ہی سامنے آ گئیں۔ داؤد نے کہا، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، میں نے مرضی سے یہ صفحہ نہیں کھولا، یہ الفاظ اپنے آپ میرے سامنے آئے ہیں، یہ خدا کا فرمان ہے اور یہ خدا کی بشارت ہے۔ قرآن پاک نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ یہ جماعت شیطانوں کا لشکر ہے، لیکن میں اپنے پیر استاد کا سبق تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن وہ اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوں گے جب تک ہم کوشش کر کے ان کی ذلت و خواری کا سامان پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں ذلیل و خوار کریں۔ اس نے قرآن پاک دونوں ہاتھوں پر رکھ کر آگے کیا اور سب سے کہا، سب اپنا اپنا دایاں ہاتھ خدا کے اس پاک کلام پر رکھو اور کہو تم رات سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے اور دشمن کو شکست دینے میں اپنی جانیں قربان کر دو گے۔ سب نے، جن میں دونوں خواتین بھی شامل تھی، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے۔ داؤد نے کہا، خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک تمہاری زبان میں اتارا ہے، تم اس مقدس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھتے ہو۔ اگر تم نے اس قسم سے انحراف کیا تو اس کی سزا قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، تم بھی اس ذلت اور رسوائی میں پھینک دیے جاؤ گے جو شیطان کے لشکر کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے حیرت زدہ آواز میں داؤد سے پوچھا۔ تم کسی بہت بڑے عالم کی مرید معلوم ہوتے ہو۔
میرے پاس کوئی علم نہیں، داؤد نے کہا، میرے پاس عمل ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سبق مجھے کسی عالم نے نہیں، صلاح الدین ایوبی نے دیا ہے۔ میں موصل کا نہیں، دمشق کا باشندہ ہوں، اور میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ یہ ہے وہ راز جس کی تم سب نے قسم کھائی ہے کہ اس سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ ہم قسم کھا چکے ہیں، بوڑھے نے کہا، تم اپنا مقصد اور مدعا بیان کرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہے، داؤد نے کہا۔ میں جس کے سینے سے راز نکال کر سلطان ایوبی تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ مجھے اسی چھت کے نیچے مل گیا ہے جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے مجھے فرشتوں کی رہنمائی دی اور یہاں پہنچا دیا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سیف الدین اور اس کے دوستوں کے ارادے اور سرگرمیاں کیا ہیں۔ اگر یہ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں تو انہیں تیاری سے پہلے یا تیاری کی حالت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ارادے قبل از وقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان ایوبی تیار نہ ہو اور یہ لوگ اچانک حملہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا مجھے اجازت ہوگی کہ اپنی فوجوں کو دھوکے میں مسلمانوں کے خلاف لڑانے والوں کو قتل کر دوں؟ حارث نے پوچھا۔ یہ میں بتاؤں گا، داؤد نے جواب دیا۔ بعض حالات میں قتل نہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تمہیں ہر قدم ٹھنڈے مزاج سے اٹھانا ہوگا۔ ہمیں سیف الدین پر نظر رکھنی ہے اور اس کا تعاقب کرنا ہے۔ جس طرح یہ یہاں آ کر چھپ گیا ہے، اس طرح میں اور حارث چھپے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ سیف الدین اسی مکان کے ایک کمرے میں گہری نیند سویا رہا۔ صبح طلوع ہوئی۔ بوڑھے نے جانگ کر دیکھا، وہ سویا ہوا تھا۔ سورج خاصا اوپر آ گیا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ حارث کی بہن اور بیوی نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ اس نے حارث کی بہن کو غور سے دیکھا اور کہا، تم ہماری جو خدمت کر رہی ہو، اس کا ہم اتنا صلہ دیں گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تمہیں اپنے محل میں رکھیں گے۔ اگر ہم آپ کو اسی جھونپڑے میں رکھیں تو کیا آپ خوش نہیں رہیں گے؟ لڑکی نے ہنس کر کہا، ہم تو صحرا میں بھی رہ سکتے ہیں۔ سیف الدین نے کہا، لیکن تم پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھنے والی چیز ہو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نصیب میں محل دوبارہ جانا لکھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ایسی بات تم نے کیوں کہی ہے؟ آپ کی حالت دیکھ کر، لڑکی نے کہا، بادشاہ کا جھونپڑے میں چھپنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سلطنت چھن گئی ہے اور اس کی فوج ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ فوج نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، سیف الدین نے کہا۔ میں ذرا آرام کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ محل صرف میرے نصیب میں نہیں، تمہارے نصیب میں بھی لکھا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ حارث کی بیوی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہن سیف الدین کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو صلاح الدین ایوبی کو شکست دیے بغیر محل کا نام نہ لیتی۔ اگر آپ نے مجھے پسند کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کا بھاگنا اور چھپنا بالکل پسند نہیں۔ جنگجو بادشاہوں کی طرح باہر نکلیں، اپنی فوج کو اکٹھا کریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ لڑکی بھولی بھالی شکل کی تھی، اس کی سادگی میں حسن تھا۔ سیف الدین اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانیت بھی تھی اور محبت بھی۔ میں شہزادی نہیں ہوں، لڑکی نے کہا، ان چٹانوں اور صحراؤں میں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں جوان ہوئی ہوں۔ میں سپاہی کی اولاد اور سپاہی کی بہن ہوں۔ آپ کے ساتھ محل میں نہیں، میدان جنگ میں جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ تیغ زنی کا مقابلہ کریں گے، چٹانوں کے اوپر نیچے میرے ساتھ گھوڑا دوڑائیں گے۔ تم صرف خوبصورت ہی نہیں، جنگجو بھی ہو۔ سیف الدین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، ایسے پیارے بال میں نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پرے کر دیا اور کہا، بال نہیں، بازو۔ ابھی آپ کو میرے بالوں کی نہیں، میرے بازوؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے، سیف الدین نے کہا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہے اور مجھے شاید پسند نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ لڑکی الڑ سی ہنس پڑی اور بولی، وہ بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی ہیں۔ ہمارے سامنے رات سے وہ آپ
تعریفیں کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کا صرف نام سنا ہے، اس کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا۔ اس سے آپ نہ ڈریں، ضعیف آدمی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے، مجھے آزمائیں۔ سیف الدین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، میں آپ کو اپنے جسم سے محروم نہیں کروں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس وقت جب آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے آئیں گے۔ آپ اس وقت مشکل میں ہیں، مجھ سے دور رہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے۔ سیف الدین عیاش اور زن پرست انسان تھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دیکھی کہ وہ اس کے آگے جھجک نہیں رہی تھی۔ اس کے آگے تو ہر لڑکی سدائے ہوئے جانور کی طرح اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بھڑک اٹھی۔ سنو لڑکی، اس نے کہا، تم نے میری مردانگی کا امتحان لینا چاہا ہے۔ میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوگی اور میں اس کے گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلے۔ لڑکی نے کہا، نہیں۔ سیف الدین نے کہا، مجھے ابھی فوج تیار کرنی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے، میں نے انہیں کہلا بھیجا ہے کہ فوجیں اکٹھی کرو اور فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دو تاکہ وہ ہمارے شہروں کا محاصرہ کرنے آگے نہ آ سکے۔ آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب اور ہرن کی فوجیں کس حالت میں ہیں۔ ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے، جوابی حملہ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ سیف الدین کی شخصیت یہی کچھ تھی۔ زن پرستی اور ایمان فروشی نے اس کا کردار اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک الڑ اور سیدھی سادی لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی ایک دو باتیں بتا دی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ جو دو آدمی آئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجا ہے اور دوسرے کو حلب۔ حارث کی بہن اپنے باپ کو حارث اور داؤد کو بتا رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کو محاصرے میں نہ لے سکے۔ اس کے جو دو آدمی گئے ہوئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں۔ سیف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے باپ، بھائی اور داؤد کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جس کا نام فوزی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں تھی۔ اسے خدا نے ذہانت اور جذبہ عطا کیا تھا۔ داؤد نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ سیف الدین کے دل سے راز نکالے۔ فوزی کو اس نے طریقہ بھی بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شخص عیاش اور بدکار ہے، اس لیے اس کے جال سے بچ کر رہنا۔ فوزی نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا۔ اس نے سیف الدین سے جو باتیں کہلوا لی تھی، اس سے داؤد کو یہ پتہ چل گیا کہ سیف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے پر دستک سنی اور گھوڑے کو ہنہناتے بھی سنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا۔ بوڑھا اس کا گھوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا۔ سیف الدین نے اس سے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ بوڑھا رعایا کی طرح کے آداب سے وہاں سے نکلا۔ اس نے داؤد کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ گمشتگین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ حلب میں الملک الصالح کے ساتھ ہے۔ نائب سالار کہہ رہا تھا، میں نے موصل میں جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑ ہی نہ سکیں۔ صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے۔ صلیبیوں کے جاسوس نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ، دیار اور بکر اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا، پیش قدمی ضرور کرے گا جو طوفانی ہوگی۔ اس کی فوج کی خیمہ گاہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا۔ وہ غالباً اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری جو فوج موصل پہنچی ہے اس کی نفری 1/3 سے کچھ زیادہ کم ہے۔ یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لاپتہ بھی شامل ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ صرف ہماری فوج حملے کے لیے کافی نہیں،
نائب سالار نے جواب دیا، الملک الصالح اور گمشتگین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ ہمارے مشیروں یعنی صلیبیوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ میں نے جگہ نہیں بتائی، نائب سالار نے جواب دیا۔ انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم پھر رہے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگلے معرکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔ مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو، سیف الدین نے کہا۔ وہ کماندار کل شام تک واپس آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ گمشتگین شیطان کی فطرت کا انسان ہے، اسے اپنے قلعے یعنی ہرن میں چلے جانا چاہیے تھا۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ گمشتگین بے شک ہمارا اتحادی ہے، مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھی، ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا۔ مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی چاہیے، نائب سالار نے کہا، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، سیف الدین نے کہا اور پوچھا، صلیبی ہمیں مدد دیں گے؟ وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے، نائب سالار نے جواب دیا۔ اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے، نائب سالار نے کہا۔ یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ بوڑھا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے، لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے۔ کہتی ہے پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نائب سالار نے کہکا لگایا۔ حارث، اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ سیف الدین اور اس کے نائب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہی نہیں، 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ سیف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوجی کو اپنے جال میں نہیں پھانسا بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔